بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار بما فتح شامی یہ کتاب الطلاق کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو موضوع زیر بحث تھا وہ موضوع طلاق صریح کے متعلق تھا۔ طلاق صریح کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ صریحہ ما لم یستعمل الا فیہ، طلاق صریح وہ ہے، ایسے الفاظ ہیں کہ جو صرف طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ولو بالفارسیتی، اگرچہ فارسی زبان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور فارسی کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارسی سے مراد کوئی بھی زبان ہے، یہاں فارسی جو ہے وہ بطور تمثیل کے ہے، نہ کہ بطور حصر کے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے طلقتکی وانتی طالق ومطلقۃ، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيَقَعُ بِهَا أي بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا بِمَعْنَاهَا من الصریح، تو یہ جو الفاظ ہیں یا انہی سے ملتے جلتے ان کے ہم معنی الفاظ جو کہ صریح میں سے ہیں، ان سے جو طلاق واقع ہوگی، وہ آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ واحدۃ رجعیۃ، ایک طلاق رجعیہ واقع ہوگی۔ طلاق صریح کے متعلق تو ہم نے یہ سن لیا کہ طلاق صریح کہتے کس کو ہیں، صریح الفاظ، صراحت کے ساتھ جس میں طلاق کا ذکر ہوتا ہے اور طلاق ہی کے لیے مستعمل ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے طلاق کی دو قسمیں اور پڑھی تھیں، رجعیہ اور بائنہ، تو طلاق صریح سے جو صریح الفاظ ہیں ان کے ذریعے طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ آیا رجعیہ واقع ہوگی یا بائنہ واقع ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ طلاق صریح کی جو ہیں وہ دو اقسام بنتی ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے یہ جو واحدۃ رجعیۃ ہے، اس میں نیچے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ ایک مطلب کے نام سے آپ نے پورا ایک عنوان باندھا، مطلب الصریح نوعانی، کہ یہ جو صریح ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، رجعی و بائن، ٹھیک ہے، رجعی ہیں اور بائن ہیں۔ البدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صریح کی دو قسمیں ہیں، صریح رجعی اور صریح بائن۔ فالاول یعنی صریح رجعی، جس کے بعد رجعت کی جا سکتی ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رجعی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب رجوع کی پوری ایک بحث ہے، ایک ٹاپک ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے رجوع ثابت ہوتا ہے اور رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال علامہ کاسانی فرماتے فالاول ان یکون بحروف الطلاق بعد الدخول حقیقتا غیر مقرون بعوض ولا بعدد الثلاثی،
لا نصا ولا اشارتا ولا موصوف بصفت تنبئ عن البینونة او تدل علیہا من غیر حرف العطف ولا مشبہ بعدد او صفت تدل علیہا۔ یہ جو پوری ڈیفینیشن ہے یہ صریح رجعی کی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو ہم اس کو مختصر طور پر یوں سمجھے کہ حقیقی دخول کے بعد، حقیقی دخول سے مراد یہ ہے کہ عورت کے ساتھ حقیقتاً حق صحبت ادا کرنے کے بعد حقیقتاً جو ہے وہ حق صحبت ادا کرنے کے بعد حروف طلاق کے ساتھ، یعنی وہ حروف جو طلاق پر دلالت کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دیتے۔ اب اس میں کچھ قیودات ہیں۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ان یکون بحروف الطلاق بعد الدخول حقیقتا، یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غیر مقرون بعوض، الفاظ ایسے ہوں جس میں کسی عوض کا ذکر نہ ہو، اس کے بدلے اس کے بدلے ایسا نہ ہو، ولا بعدد الثلاث، نہ اس میں ثلاث یعنی تین کا عدد ملا ہوا ہو، لا نصا ولا اشارتاً، نہ ہی واضح صراحتاً اور نہ ہی اشارتاً، ولا موصوف بصفت، اور نہ ہی وہ طلاق کسی ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہو کہ تنبئ عن البینونۃ، جو کہ بینونت یعنی بائنہ ہونے کی طرف اشارہ کرے، او تدل علیہا، یا بینونہ ہونے کے اوپر دلالت کرے، من غیر حرف العطف، حرف عطف کے علاوہ، ولا مشبہ بعدد، یا کوئی ایسا حرف جو کہ عدد کے مشابہ ہو، او صفت تدل علیہا، یا ایسی کوئی صفت ہو جو کہ بینونت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی طلاق جو ہے وہ طلاق صریح رجعی کہلاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یہ جو ایک جملہ اس نے استعمال کیا ہے، یہ ایک طلاق صریح رجعی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے تمہیں ایک طلاق دی۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسری جو قسم ہوتی ہے جسے ہم صریح بائن کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے آپ کنایہ میں پڑھیں گے کہ کنایہ سے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ صریح سے بھی بائنہ ہو سکتی ہے، صریح سے بھی بائنہ ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر صریح جو ہے وہ صرف اور صرف رجعی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اما الثانی، دوسری جو قسم ہے، فبخلافہ، جو اس کے برخلاف ہے، یعنی جو صریح رجعی کے برخلاف ہے وہ صریح بائن ہے۔ وہوا، اب اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ان یکون بحروف الابانۃ بحروف الطلاق، جو صریح بائنہ ہے وہ کیا ہے کہ حروف طلاق بھی ہوں اور طلاق بینونت یعنی طلاق بائنہ کے حروف بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن قبل الدخول حقیقتاً او بعدہ، لیکن دخول حقیقی سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، ٹھیک ہے، لیکن مقرونا بعدد الثلاث نصا او اشارتا، لیکن وہ ملا ہوا بھی ہو تین کے عدد سے نصاً یعنی صراحتاً یا اشارتاً، او موصوفاً بصفت، یا پھر وہ موصوف ہو کسی ایسی صفت کے ساتھ جو تنبئ عن البینونۃ، جو کہ بینونت کے متعلق بتایا، او تدل علیہا من غیر حرف العطف، ٹھیک ہے۔ یہ دو انہوں نے قسمیں بیان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فتح القدیر میں محقق ابن حمام نے یہ بات بیان کی ہے کہ قسم ثانی صریح میں سے ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن علامہ شامی سب سے پہلے اسی بحث کو لے کر آئے اور ساری بات یہاں پر بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو طلاق صریح ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے کہ واضح الفاظ ہوں اور حقیقی دخول کے بعد ہوں اور کوئی عوض وغیرہ نہ ملی ہوئی ہو اور عدد وغیرہ کا ذکر نہ ہو، تو ہم اس کو طلاق صریح کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا دیکھیے گا، ایک منٹ۔ اچھا یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ رہے تھے، وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ، جو الفاظ مستعملہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ اب اگر ہم بہار شریعت کی طرف دیکھیں تو بہار شریعت میں چونکہ اردو کے الفاظ ہیں، اور اردو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صاحب بہار شریعت نے میرے خیال سے کم و بیش ایک منٹ صبر کیجیے۔ اچھا، ہم، 142 142 الفاظ جو ہیں صاحب بہار شریعت نے گنوائے ہیں، جو کہ صریح کے ہیں، کچھ ان میں اضافت والے ہیں، کچھ بغیر اضافت والے ہیں، جو بھی ہیں سارے کے سارے انہوں نے گنوائے ہیں 142 کے قریب۔ کچھ الفاظ یہاں پر علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے گنوائے ہیں، فرمایا وَمِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ الطلاق يلزمنی والحرام یلزمنی وعلی الطلاق وعلی الحرام، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں فرمایا فَيَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ لِلْعُرْف، عرف میں چونکہ یہ طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں، لہٰذا بغیر نیت کے یہ طلاق واقع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ يَكُونُ يَمِينًا، اور اگر اس کی کوئی بیوی نہ ہو تو یہ یمین بن جائے گا، فَيُكَفَّرُ بِالْحِنْسِ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بہاری شریعت میں الفاظ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، تو مطلقہ ہے، تو طالق ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں اے مطلقہ، ان سب سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اگرچہ نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، یا بائن کی نیت کی، پھر بھی رجعی واقع ہوگی۔ اسی طرح الفاظ مصحفہ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ طلاق، 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 یہ والے جو الفاظ ہیں یہ بھی سب صریح کے ہیں،
ٹھیک ہے، ان سے بھی ایک رجعی واقع ہوگی اگرچہ نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر مزید بہت سارے الفاظ صاحب بہار شریعت نے گنوائے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو چیزیں مستحضر رہیں۔ اچھا اچھا، ایک اور چیز ہے، اس کو سمجھیے گا، اضافت طلاق، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طلاق میں اضافت ضروری ہے، ٹھیک ہے، نسبت ضروری ہے، بغیر اضافت کے جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اضافت کا مطلب طلاق کو منسوب کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر عورت حاضر ہے، سامنے ہے، تو اسے یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے، یا اشارے کے ساتھ کہے کہ اس عورت کو طلاق ہے، ٹھیک ہے، یا غائب ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس کا نام یا ایسی صفت جس کے ذریعے وہ ممتاز ہو، اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا ذکر کرے گا تبھی جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر جیسے یہ بات پیچھے بھی گزری تھی کہ سر پر ہاتھ رکھا یا گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر سر وغیرہ پر ہاتھ رکھے بغیر کہا تیری گردن کو طلاق ہے، تیرے سر کو طلاق ہے، تو اس سے صاحب بار شریعت نے فرمائے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آدھی طلاق کا ذکر کیا، اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا کہ آدھی طلاق کا ذکر کرنے سے بھی طلاق جو ہے وہ پوری واقع ہوگی۔ اس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے، تجزی طلاق میں نہیں ہوتی، آدھی پونی اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی، یعنی یہ پوری طلاق شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو صاحب بار شریعت نے فرمایا کہ جی جزو طلاق بھی پوری طلاق ہے، یہ بھی شامی میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ ایک طلاق کا ہزارواں حصہ ہو، تب بھی جو ہے وہ پوری ہی طلاق شمار ہوگی۔ تو یہ سارے اسی کے متعلق جو ہیں وہ فروعات ہیں، جو کہ تقریباً آپ نے پڑھے ہوئے بھی ہوں گے، اور زیادہ تر جو ہے وہ جیسے بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے یہ سارے نظر آئیں گے۔ ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر طلاق میں تاکید کے الفاظ مذکور ہوں، ہم، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ یہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیجئے تو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ فرمایا وَيَقَعُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ الْبَتَّةً، کسی نے اپنی زوجہ کو کہا کہ انتی طالق، دیکھیے یہاں سے تو صریح رجعی ہے، لیکن اس نے کہا انتی طالق بائن، یا اس نے کہا افحش الطلاقی، زیادہ واضح طلاق، او طلاق الشیطانی او البدعتی او اشر الطلاقی، تاکیدی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، او کل جبلی او کل کالف او مل البیتی او تطلیقتا شدیدتا یا تطلیقتا طویلتا او عریضتا او اسوہ او اشد او اخبث او اکبرہ او اعرضہ او اطولہ او اغلظہ او اعظمہ، یہ جو سارے الفاظ ہیں ان کے ذریعے فرماتے ہیں واحدۃ بائنۃ، ان سے ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
وجہ اس کی یہ انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ، کیونکہ اس نے طلاق کو ایسی چیز کے ساتھ متصف کیا ہے جو کہ بائنا یا بینونت ہونے کا جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے، لہٰذا اگر ایک دے گا تو ایک بائنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان لم ینوی ثلاثاً، جبکہ اس نے تین کی نیت نہ کی ہو، اگر تین کی کر لے گا تو پھر وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور تین کی نیت نہیں کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ صریح بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کنایات کا ذکر ہے۔ کنایات وہ ہوتے ہیں کہ فرمائے کہ کنایت ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ جن میں نیت یا دلالت حال، یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں غیر مدخولہ کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تو غیر مدخولہ جو ہوگی نا، اگر اس کو تین طلاقیں تین کے عدد کے ساتھ ذکر کی ہیں تو پھر تو اس کی تین طلاقیں واقع ہوں گی، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ الگ الگ ذکر کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا طلاق 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 کہا، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے وہ ایک بائنہ واقع ہو جائے گی، یعنی ایک صریح بائنہ واقع ہوگی اور باقی جو ہیں وہ لغو واقع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی غیر مدخولہ کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ غیر مدخولہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ حق صحبت ابھی تک نکاح کے بعد ادا نہیں کیا گیا۔ ہم؟ اچھا، اچھا، جو کنایہ الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جن میں جو ہے وہ احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، کنایت کے متعلق۔ باب الکنایت میں انہوں نے فرمایا کہ کنایتہ عند الفقہاء ما لم یوضع لہ، کنایہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو طلاق کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہو۔ ہم، جن کو کنایہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہو، سوری، کنایہ کے لیے نہیں، طلاق کے لیے جن کو وضع نہ کیا گیا ہو، وَاحْتَمَلَهُ، لیکن وہ طلاق کا بھی احتمال رکھنے والے ہوں، وغیرہ، اور طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھنے والے ہوں۔ فالکنایات لا تطلق بہا، کنایات کے ساتھ عورت کو طلاق نہیں ہوتی قضاءً الا بنیت او دلالت حال۔ اچھا، میں سری کے متعلق اتنی گفتگو اسی لیے نہیں کر رہا کہ کیونکہ سری تو بالکل واضح ہوتی ہیں، عموماً جو الفاظ ہوتے ہیں نا سری کے، وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی مسائل آئیں گے سری کے حوالے سے اس میں اتنی کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنایہ میں،
اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اور بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں میں ایک دو چیزیں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو ابتدائی اس کی عبارتیں ہیں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھیے گا کہ الکنایات لا تطلق بہا، کنایت کے ساتھ طلاق عورت کو واقع نہیں ہوگی قضاءً، یعنی اگر کوئی لفظ کنایہ استعمال کیا گیا تو قاضی کے پاس اگر جائیں گے تو قاضی اصولی طور پر طلاق کا حکم نہیں دے گا، لیکن دو ایسی سچویشنز اور کنڈیشنز ہیں کہ جن کی بنیاد پر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی کنایہ سے بھی، کیونکہ اصل الاصول یہی ہے کہ طلاق الفاظ طلاق کے ساتھ ہی واقع ہونی چاہیے۔ وہ الفاظ جن کی وضع طلاق کے لیے کی ہی نہ گئی ہو تو ان سے طلاق کیسے واقع ہوگی؟ تو ان کے لیے ہمیں دو چیزوں کا ہونا ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک، یا تو نیت ہو طلاق کی، اور نمبر دو یا پھر دلالت حال ہو۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی سائل آئے گا سوال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا لفظ ہے کہ جس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، تو پھر ایسی کنڈیشن میں وہ کہتا ہے کہ میری تو نیت ہی نہیں تھی جناب طلاق دینے کی، شرع میں تو چلیں آپ یہ بات کریں گے ہی نہیں، لیکن بعض وقت وہ کہتا ہے میری تو نیت ہی نہیں تھی، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ بائنہ میں صرف نیت کو نہیں دیکھا جاتا، اگر نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اور وہ ہے دلالت حال۔ دیکھیں، نیت تو وہ شخص اقرار کرے گا جو بتانا چاہ رہا ہے کہ میری نیت تھی، لیکن ایسا کون کہے گا کہ میری نیت تھی؟ وہ تو ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے گا سائل، اور وہ کہے گا کہ میری نیت نہیں تھی، میں تو جو ہے وہ اس نیت سے کہہ رہا تھا، اس نیت سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر ہمارے پاس دوسرا جو کرائٹیریا ہے اس کا، وہ ہے دلالت حال۔ دلالت حال کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہی حالت مذاکرۃ الطلاق او الغضب، مذاکرہ طلاق کی حالت یا غضب غصے کی حالت۔ مذاکرہ طلاق مطلب گفتگو ہی طلاق والی چل رہی تھی، یعنی میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور بیوی نے کہا مجھے طلاق دو، بار بار وہ اقرار کر رہی ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یا اس طرح کی گفتگو ہوتے ہوتے آخر اس نے کہا کہ جا اپنے باپ کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جا۔ اب یہ ایسا لفظ ہے جو کہ کنایہ ہے۔ اب وہ کہے کہ میری نیت نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے چلی جا، یہ دلالت حال، چونکہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف مشیر ہے کہ یہ طلاق دینا چاہ رہا تھا اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا پھر غصے کی حالت میں اس نے ایسا لفظ استعمال کیا، اگرچہ اس کی نیت چونکہ وہ نیت کا نہیں کہہ رہا، مان نہیں رہا، انکار کر رہا ہے، لیکن دلالت حال اس کی طرف مشیر ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ علاء الدین اسقفی فرماتے فالحالات ثلاث، حالتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، رضا وغضب ومذاکرۃ۔ ہمیشہ جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو تین طرح سے گفتگو ہوتی ہے، یا تو خوشی کی گفتگو ہوتی ہے، رضامندی والی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، یا پھر غصے کی کیفیت میں انسان کلام کرتا ہے، یا پھر تیسرا جو ہے وہ مذاکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تذاکر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بات بتائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کسی ٹاپک پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم جس حالت میں ہیں، اگرچہ میں ہی سنا رہا ہوں، لیکن اگر ہم اس کو
یوں لے لیں کہ اگر آپ کی طرف سے سوالات اور گفتگو ہوگی تو یہ ایک مذاکرہ ہوگا۔ ہم؟ تو حالتیں تین طرح کی ہیں، نمبر ایک رضا، حالت رضا، نمبر دو حالت غضب، اور نمبر تین حالت مذاکرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ مذاکرۃ والکنایۃ ثلاث، اور کنایہ بھی تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، جو کنایہ ہیں وہ بھی تین ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ہم۔ حالات تین طرح کے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے ہوتے ہیں، رضا ہے، غضب ہے، مذاکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کنایہ ہے وہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ما یحتمل الرد، بہت اہم چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ حالتیں تین طرح کی ہیں، رضا ہے، غضب ہے، مذاکرہ ہے، بلکہ اس کو پیچھے سے ہی دیکھیں، دوبارہ دیکھیں۔ دلالت حال پر ہم نے کہا یا تو طلاق کنایہ الفاظ کے ساتھ جو طلاق واقع ہوگی یا نیت کے ذریعے یا دلالت حال کے ذریعے۔ دلالت حال کا کہا کہ حالت مذاکرہ طلاق، حالت مذاکرہ طلاق یا غضب کو کہتے ہیں۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ حالات تین طرح کے ہوتے ہیں، رضا، غضب، مذاکرہ، ٹھیک ہے۔ کنایات بھی تین ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ما یحتمل الرد، پہلا کنایہ وہ ہوتا ہے جو جواب کا احتمال رکھتا ہے، رد کا احتمال رکھتا ہے، ہم؟ رد کا احتمال رکھتا ہے۔ او ما یصلح للسب، یا کنایہ وہ ہے جو سب کہتے ہیں گالی دینے کو، برا کہنے کو، جو سب، شتم یا گالی کی صلاحیت رکھتا ہے، او لا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا احتمال نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی اس پر بحث کی، وعلم، صاحب فتح القدیر کے حوالے سے بیان کیا، وعلم ان حقیقت التقسیم فی الاحوال قسمان، ان دونوں احوال میں جو تقسیم ہے وہ در حقیقت دو ہی قسمیں، حالت الرضا و حالت الغضب، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا حَالَةُ الْمُذَاكَرَةِ فَتُصَدَّقُ مَعَ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَل لَّا يُتَصَوَّرُ سُؤَالُهَا الطَّلَاقَ۔ اچھا، اب یہاں پر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ذرا سمجھیے گا۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ما يحتمل الرد او ما يصلح للسب، کنایات تین طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک جو رد کا احتمال رکھے، نمبر دو جو سب کا احتمال رکھے، اور نمبر تین او لا ولا۔ او لا ولا سے مراد یہ ہے لا یحتمل الرد او لا یحتمل الرد او ولا یحتمل السب، ٹھیک ہے۔ یعنی تیسری قسم وہ ہے جو رد کا بھی احتمال نہ رکھے اور نہ ہی سب یعنی گالی کا احتمال رکھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فَنَحْوُ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي وَقُومِي، اب یہ الفاظ کنایہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا میں دوبارہ اس کی مزید تفصیل بیان کروں، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اس پر کلام کرتے ہیں، قولہ والکنایات ثلاثۃ حاصلہ انہا کلہا تصلح للجواب، حاصل کلام یہ ہے کہ سارے کے سارے کنایات جو ہوتے ہیں یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ای اجابتی ہی لہا فی سوالہا الطلاق منہ، یعنی اگر عورت نے طلاق کا سوال کیا تو اس کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن منہا قسم یحتمل الرد ایضا،
لیکن اس میں ایک قسم وہ بھی ہے کنایات میں کہ جو رد کا بھی احتمال رکھتی ہے، یعنی اس کے سوال کا جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ عورت طلاق کا سوال کر رہی ہے اور وہ جواب کی صلاحیت نہیں بنتے، ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت نے جو ہے وہ شوہر کو کہا کہ مجھے طلاق دے، تو مرد نے جواب میں کہا کہ تو طلاق کا مطالبہ مجھ سے نہ کر، ٹھیک ہے، یا میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کا بھی انداز ہو سکتا ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ جو سب و شتم کا جو ہے وہ احتمال رکھتا ہے، نہ کہ رد کا جواب کا احتمال رکھتا ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو کہ نہ سب و شتم کا احتمال رکھتا ہے نہ ہی جواب کا احتمال رکھتا ہے۔ تو اب انہوں نے ارشاد فرمائے کہ فَنَحْوُ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي وَقُومِي، جیسے مثال کے طور پر عورت کو کہا کہ نکل جا، چلی جا، کھڑی ہو جا، یا اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے کہا تقنعی، تخمری، استتری، انتقلی، انطلقی، اغربی، اعزوبی من الغربتی، ٹھیک ہے، او من العزوبتی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے معنی کیا کیا بنتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر یہ جو کہا نکل جا، چلی جا، اٹھ جا، اسی طرح ہے پردہ کر لے، یا اپنی اوڑھنی اوڑھ لے، اور استتری کا بھی معنی پردہ کرنا ہے، انتقلی منتقل ہو جا، انطلقی یہاں سے چلی جا، اغربی کا بھی معنی جو ہے وہ چلی جا، غریب ہو جا، اعزبی ہے، عزوبت سے ہے، یہ بھی غربت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کنایا کے جو یحتمل الردن، جو رد کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی جواب کا احتمال رکھتے ہیں کہ بطور جواب کے یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ وَنَحْوُ خَلِيَّةٌ، بَرِيَّةٌ، حرام، اور اسی طرح کے کچھ الفاظ وہ ہیں، جیسے مثال کے طور پر خلیہ، بریہ یا حرام۔ خلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی، بریہ کا معنی جو ہے وہ جدا ہونے والی، بری الذمہ جس کو ہم کہتے ہیں، حرام ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے متعلق فرمائیں کہ یہ بائن ہیں، صحیح ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بائن ہیں۔ وَمُرَادِفُهَا كَبَتَّةٍ بَتْلَةٍ يَصْلُحُ صَبًّا، اور اسی طرح کے جو مترادف انہی کی طرح کے الفاظ ہیں وہ سب یعنی گالی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وَنَحْوُ اِعْتَدِي وَاسْتَبْرَئِي رَحْمَكِ أَنْتِ وَاحِدَةٌ أَنْتِ حُرَّةٌ اخْتَارِي أَمْرَكِ بِيَدِكِ سَرَّحْتُكِ فَارَقْتُكِ لَا يَحْتَمِلُ السَّبَّ وَالرَّدَّ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جیسے تو جو ہے وہ عدت کو شمار کر لے، اپنے رحم کو پاک کر لے، تجھے ایک ہے، تو جو ہے آزاد ہے، اپنے معاملے کو اپنے اختیار میں لے لے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے الگ کر دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں نہ یہ سب یعنی گالی کا احتمال رکھتے ہیں، نہ ہی رد یعنی جواب بن کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین طرح کی کیٹیگریز والے الفاظ آپ کو بتا دیے کنایا کے۔ نمبر ایک، جو جواب بن سکتے ہیں کسی سوال کا، یعنی طلاق کے مطالبے میں جواب بن سکتے ہیں۔ نمبر دو، جو سب یعنی گالی بن سکتے ہیں، برا بلا جس کو ہم کہتے ہیں اس طور پر بن سکتے ہیں۔ اور نمبر تین ہیں جس میں نہ سب ہے نہ سب ہے اور نہ ہی رد ہے۔ تو فرماتے ہیں اب ذرا اصول کو سمجھیے گا، تین آپ کو جو ہے وہ کنایہ کے الفاظ بتائے تین طرح کے، اور تین حالتیں آپ کو بتائی تھی، حالت رضا، حالت غضب اور حالت مذاکرہ۔ فرماتے ہیں ففی حالت الرضا، لہٰذا حالت رضا میں خوشی سے مراد، حالت رضا سے مراد کہ غضب نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تفسیر
علامہ حسکفی نے کی کہ ای غیر الغضب والمذاکرہ، رضا سے مراد یہ نہیں کہ بندہ بڑا خوش ہے، نہیں، رضا سے مراد یہ ہے کہ جب غصہ نہ ہو اور مذاکرہ طلاق نہ ہو۔ تو فرماتے تتوقف الاقسام الثلاثۃ تاثیرا علی نیت، اصول سمجھا رہے ہیں آپ کو، اس کو سمجھیے گا۔ اگر الفاظ ایسے ہیں کہ جو تینوں قسموں سے تعلق رکھتے ہیں اور حالت رضا ہے، یعنی غضب اور مذاکرہ طلاق نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ تینوں اقسام اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے نیت پر موقوف ہوں گے، نیت پر موقوف ہوں گے، للاحتمال، کیونکہ احتمال ہے، ٹھیک ہے، والقول لہو، اور ایسی صورت میں مرد کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی، بیمینی ہی، اس کی قسم کے ساتھ، فی عدم نیتی، کس چیز کے متعلق وہ قسم کھائے گا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، ویکفی تحلیفها له فی منزلہ، اور اگر مرد انکار کرتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا تو عورت سے قسم لے لیا جائے گا اور اس کی قسم کافی ہوگی، فَإِنْ أَبَى رَفَعَتْهُ لِلْحَاكِمِ فَإِنَّكَ لَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لہٰذا اگر مرد نے انکار کر دیا تو عورت اس مسئلے کو حاکم کے پاس لے کے جائے گی، اور اگر جو ہے اس نے انکار کر دیا فرق بینہما، تو قاضی یا حاکم ان کے درمیان تفریق کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کو دوبارہ سے سمجھیے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا یا کوئی مسئلہ آیا کہ فلاں شخص نے اپنی زوجہ کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، مثال کے طور پر نکل جا، چلی جا، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب دیکھیے، آپ کا سب سے پہلے اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس حالت میں یہ لفظ کہے گئے تھے؟ آیا غصہ چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا، گفتگو ایسی چل رہی تھی، یا بالکل نارمل یہ بات ہوئی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ غصہ بھی نہیں تھا، جھگڑا بھی نہیں تھا، اور نارمل انداز میں یہ بات ہوئی ہے، بعض اوقات جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ ہو گیا، اس میں آپ کو کراس کویسچن کرنے پڑیں گے۔ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر معاملہ یہ ہوگا کہ اگر حالت رضا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہم نیت کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ غضب اور مذاکرہ جو ہیں یہ ہمیں دلالت حال سے پتہ چلیں گے۔ جب دلالت حال کے کا معاملہ نہیں ہے، غضب اور مذاکرہ طلاق نہیں ہے، حالت رضا ہے، تو پھر نیت ہی پوچھی جائے گی۔ اب نیت میں اگر مرد جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، اس سے قسم لے لیں گے تو بات صحیح ہو جائے گی، اور اگر جو ہے وہ قسم نہیں کھاتا تو عورت سے قسم لے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مرد انکار کر دیتا ہے، حاکم کے پاس جائیں گے، سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اب مرد انکار کر رہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے اور اس کی نیت طلاق ہی کی تھی، تو پھر ایسی کنڈیشن اور صورتحال میں عورت کے لیے بچاؤ کی صورت یہی ہوگی کہ اس کو الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی حالت رضا کی بات۔ وہ فی الغضب، یہ حالت غضب میں توقف الاولان، پہلی دو قسمیں جو طلاق کنایہ کی ہیں وہ موقوف ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی دو قسمیں کون سی ہیں؟ جو رد کا احتمال رکھتے ہیں یا سب کا احتمال رکھتے ہیں، کیونکہ غضب کا تعلق ہی نہیں سے ہوگا، کوئی جواب دیا جائے گا غصے میں، یا پھر گالی دی جائے گی یعنی برا کہا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قسمیں موقوف ہوں گی حالت غضب میں، ان نوا وقع و الا لا، کس چیز پر موقوف ہوں گی؟ نیت پر۔ اگر اس نے نیت کر لی تو واقع ہو جائیں گی، اور اگر نیت نہیں کی تو واقع نہیں ہوگی۔ تو پہلی دو قسموں میں، یعنی جو سب کا احتمال رکھتے ہیں یا جو رد کا احتمال رکھتے ہیں، اس میں بھی ہم دلالت حال کو نہیں دیکھیں گے حالت غضب میں۔ وفی مذاکرۃ الطلاق، اور تیسری جو قسم ہے یعنی مذاکرہ طلاق، تو یتوقف الاول فقط، پہلی قسم یعنی جو جواب کا احتمال رکھتا ہے وہ صرف نیت پر موقوف ہوگا، وَيَقَعُ بِالْأَخِيرَيْنِ إِنْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِي، اور جو آخری دو قسمیں ہیں وہ واقع ہو جائیں گی اس میں اگرچہ اس نے نیت نہ کی ہو، لِأَنَّ مَعَ الدَّلَالَةِ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً، کیونکہ دلالت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاً، فی نفی نیتی، نیت کی نفی کرنے میں،
وہ نیت کا 100 بار انکار کرے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ دلالت حال پائی جا رہی ہے، لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا ظَاهِرَةً، کیونکہ دلالت حال زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، وَالنِّيَّةُ بَاطِنَةٌ، اور نیت ایک باطنی چیز ہوتی ہے، وَلِذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا عَلَى الدَّلَالَةِ لَا عَلَى النِّيَّةِ، اسی وجہ سے عورت کی بینہ یعنی گواہی کو قبول کیا جائے گا دلالت حال پر، نہ کہ نیت پر، کیونکہ نیت عورت کو بھی پتہ نہیں، الا ان تقام علی اقرارہ بہا، ہاں اگر وہ مرد کے اقرار کے قائم مقام ہو جائے تو پھر اس عورت کی بینہ کو بھی قابل قبول کیا جائے گا۔ عمادیہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم فی کل موضع تشترط النیت، پھر ہر جگہ پر جو ہے وہ نیت کو شرط قرار رکھا گیا، فلو السؤال بحل یقع بقول نعم ان نویت۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ بِقَوْلِهِ اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحْمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ، اب جو بائنہ کے الفاظ ہیں، وہ کنایہ کے الفاظ ہیں، ان سے رجعیہ واقع ہوگی یا کیا واقع ہوگی؟ فرماتے ہیں اگر اس نے کہا اعتدی، اپنی عدت گن لی، استبرئی رحمکی، اپنے رحم کو پاک کر لے، یا تجھے ایک ہے، تو ایسی صورت میں کنایہ الفاظ کے ذریعے ایک رجعیہ واقع ہوگی، وَإِنَّمَا اکثر، اگرچہ اس نے زیادہ کی نیت کی ہو، وَلَا عِبْرَةَ بِإِعْرَابِ وَاحِدَةٍ فِي الْأَصَحِّ، اور واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، انتی واحدہ تن کہے، تن کہے یا تن کہے، تینوں صورتوں میں ایک ہی واقع ہو جائے گی۔ وَيَقَعُ بِبَاقِيهَا، اور باقی جو الفاظ کنایات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان سے کیا واقع ہوگا؟ آگے اس کے بارے میں ماتن نے ارشاد فرمایا کہ خلا اختاری، اختاری کے علاوہ جو باقی جو الفاظ ہیں ان سے کیا واقع ہوگا؟ البائن ان نواہا، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی ایک، اگر اس نے اس کی نیت کی، اب اس سنتین، یا پھر دو واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو کنایہ کے چند الفاظ ہیں ان کے ذریعے تو رجعیہ واقع ہوگی، اور باقی جو الفاظ ہیں کنایہ کے ان کے ساتھ بائنہ واقع ہو جائے گی اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے، یا جو ہے دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لما تقرر ان الطلاق مصدر، کیونکہ طلاق جو ہے وہ مصدر ہے، لا یحتمل محض العدد، یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، وثلاث ان نواہا، اور انہی سے تین بھی واقع ہو سکتی ہیں اگر اس نے ان کی نیت کر لی، للواحدۃ الجنسیتی، واحدہ جنسیہ کی وجہ سے، ولذا صح فی الامتی نیت السنتین، اسی وجہ سے جو لونڈی ہوتی ہے اس میں دو کی نیت بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب اگر ہم بہار شریعت کی طرف نظر کریں گے تو بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فتاوی رضیویہ شریف میں جو ہے وہ جلد نمبر 12 کے اندر یہ پوری بحث موجود ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے 121 کے قریب کنایہ الفاظ گنوائے ہیں۔ یہ بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، تو 121 کے قریب الفاظ ہیں، جیسے جا، نکل جا، چل، روانہ ہو، اٹھ، کھڑی ہو، پردہ کر، دوپٹہ اوڑھ، نقاب ڈال، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں یہ کنایہ میں ہیں اور عرف کے تحت یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے گنوائے ہیں، ان کو ضرور بھی ضرور بہار شریعت میں دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو چیزیں مزید آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ الکریم ہم یہاں سے پڑھیں گے الصریح یلحق الصریح ویلحق البائن والبائن یلحق الصریح، کہ صریح کو لاحق ہوتا ہے، بائن سری کو بھی لاحق ہوتا ہے اور بائن کو بھی لاحق ہوتا ہے، اور بائن جو ہے یہ سری کو لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ یہ جملہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، اس کو مزید تفصیل سے اللہ نے چاہا تو ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔
جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کیا کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال نہیں ہے